هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 24 فوائد متفرقہ. کچھ متفرق فوائد ہیں، یعنی کسی ایک خاص موضوع سے متعلق نہیں ہے، بلکہ منشعب کے جو ابواب ہیں ان تمام سے متعلق ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. تو پہلا فائدہ ہے حرکات مضارع معروف، یعنی مضارع معروف کی حرکات کیا ہوں. تو جب صرف صغیر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ماضی آتا ہے، پھر مضارع آتا ہے. تو باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ اور باب فعللہ، یہ 4 باب ہیں. ان میں مضارع معروف میں کیا حرکتیں ہوں گی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ اور باب فعللہ، 4 بابوں میں ان کی ماضی 4 حرفی ہے. مضارع معروف میں علامت مضارع مضموم ہوگی اور باقی بابوں میں مفتوح. تو یہ جو 4 باب ہیں، جیسے باب افعال ہے اکرم مان لیجیے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مضارع معروف میں علامت مضارع مضموم ہوگی، یعنی جب صرف صغیر کریں گے ہم تو اس میں جو مضارع آئے گی تو مضارع معروف جو ہے مضموم ہوگی. جیسے اکرم یکرم، اکرم یکرم اکرامن. تو اکرم یکرم یہ مضارع ہے، تو اس میں علامت مضارع یعنی یا یہ جو ہے مضموم ہے. اسی طرح باب تفعیل کے اندر صرف یصرف، تو یصرف جو ہے یہ مضارع معروف ہے، اس میں بھی علامت مضارع کیا ہے مضموم ہے. قابل یقابل باب مفعلہ سے، اس کے اندر بھی مضارع معروف میں علامت مضارع مضموم ہوگی. اور اس کے علاوہ جو باقی باب ہیں اس میں مفتوح ہوگی، ثلاثی مزید فی اور رباعی کی دیگر ابواب کے اندر. اس کے بعد ہے نمبر 2 تفعل، تفاعل، تفعلل. تینوں بابوں میں ان کی ماضی کے پہلے تا زائد آتی ہے. مضارع کی آخر حرف کا ماقبل مفتوح ہوگا اور باقی بابوں میں مکسور. تو اس میں جو ہے تا زائد ہوتا ہے باب تفاعل، تفاعل اور تفعلل میں. تو کریں تینوں بابوں میں ان کی ماضی کے پہلے تا زائد آتی ہے. تو مثال کے طور پر باب تفاعل کو لے لیتے ہیں. تو باب تفاعل یہ دیکھیے یہاں بتایا تھا صاحب کتاب نے کہ اول میں تا لانے اور عین کلمے کو مشدد کرنے سے بنتا ہے. جیسے قبیلہ تھا، اب قبیلہ پر جو ہے قبیلہ سے ہم نے تقبل بنایا تو شروع میں تا کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ باب تفاعل ہوا. تو ان تینوں بابوں میں ان کے ماضی کے پہلے تا زائد آتی ہے، مضارع کے آخری حرف کا ماقبل مفتوح ہوگا اور باقی بابوں مکسور ہوگا. تو مضارع کے آخری حرف کا ماقبل مفتوح ہوگا، جیسے تقبل یتقبلو، یتقبلو یہ ہے مضارع باب تفاعل سے مثال کے طور پر. تو یتقبلو کا آخری حرف ہے لام اور اس کا ماقبل ہے با، تو با دیکھیے مفتوح ہے، تو آخری حرف کا ماقبل مفتوح ہوگا اور باقی بابوں میں مکسور ہوگا. تو تفاعل، تفاعل، تفعلل کے علاوہ اس کے علاوہ اور جو ابواب ہیں ان کے اندر آخری حرف کا ماقبل مکسور ہوگا. جیسے اکرم یکرم، دیکھیے یکرم کے اندر آخری حرف ہے میم اور اس کا ماقبل ہے را، وہ ہے مکسور. اسی طرح باقی بابوں میں ہوگا. نمبر 2 حمزہ کا حذف. اب تو جانتے ہیں کہ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حمزہ وصلی اور ایک ہے حمزہ قطعی. حمزہ قطعی کسی حال کے اندر ساقط نہیں ہوتا ہے اور حمزہ وصلی یہ ساقط ہو جاتا ہے حال جب اس کو ملا کر پڑھا جائے تو ماقبل سے. تو کہہ رہے ہیں کہ باب افتعال، باب انفعال، باب فعلال، باب افعیلال، باب استفعال، باب افعیال، باب افعوال، باب افعلال، باب افعلال، یہ 9 باب ہو گئے. 9 بابوں کے ماضی کے پہلے جو حمزہ وصل آتا ہے علامت مضارع کے لاحق ہونے کے وقت حذف ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم افتعال، باب افتعال کو لے لیتے ہیں. تو باب افتعال کا مصدر کے وزن پر ہے اجتناب، مصدر ہوگا اجتناب افتعال کے وزن پر. اب
اس کا ماضی کیا ہے؟ اجتنبا، اجتناب تو مصدر ہو گیا نا، اس کا ماضی ہے اجتنبا۔ اب جب اس کو ہم علامت مضارع کو مثال کے طور پر ہم یا کو داخل کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا یجتنبو، حالانکہ اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا اجتنبا یہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ حمزہ وصل گر گیا۔ اسی طرح یہ ینفطر باب انفعال سے انفطار مصدر ہے، اور جب اس پر ہم علامت مضارع داخل کریں گے تو گر جائے گا۔ تنبیہ: باب افعال کا حمزہ ماضی اگرچہ قطعی ہے مگر مضارع میں وہ بھی حذف ہو جاتا ہے، جیسے یکرمو کے اصل میں یؤکرم تھا۔ تو باب افعال کا حمزہ قطعی ہے مگر جب علامت مضارع اس پر داخل کیا جائے تو بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ آگے ہے تائے تفاعل اور تفاعل کا حذف۔ جب تائے تفاعل اور تفاعل پر علامت مضارع تا داخل ہو تو مضارع معروف میں سے ایک تا کا تخفیفاً حذف کرنا درست ہے، جیسے تنزل الملائکۃ کے اصل میں تتنزل الملائکۃ تھا۔ بالکل آسان ہے۔ تخفیفاً کا مطلب ہے کہ اگر اس کو دونوں تا کو ہم باقی رکھیں گے تو اس میں زبان پر ثقل پیدا ہوگا، اسی لیے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ حذف کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، حرکات ماضی مجہول۔ جملہ ابوا کے ماضی مجہول میں ما قبل مقصور اور باقی متحرک حروف مضموم ہوتے ہیں، جیسے اجتنب۔ تو اب تک جو صاحب کتاب نے مضارع کے حرکات کو بیان کیا تھا وہ ماضی معروف کا تھا، جیسے اکرم یکرم۔ اب یہاں سے حرکات ماضی مجہول کو بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی افتعال کو لے لیتے ہیں تو اجتنب ہے، یہ تو ہو گیا ماضی معروف، ٹھیک ہے۔ اب ماضی مجہول اگر اس کو بنایا جائے، جو قاعدہ ہے اس کی روشنی میں بنایا جائے تو پھر کیا شکل ہوگی اس کی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جملہ ابواب میں ہے ان کے ماضی مجہول میں ما قبل آخر یعنی آخری حرف کا جو ما قبل ہوگا، جیسے اجتنب لے لیجیے، اس میں آخری حرف ہے با، اس کا ما قبل ہے نون، تو ما قبل آخر مکسور ہوگا۔ تو دیکھیے نون یہ مکسور ہے اور باقی متحرک حروف مضموم ہوتے ہیں۔ تو باقی جو متحرک حروف ہیں یعنی جن حروف پر کوئی حرکت آ رہی ہے، مثال کے طور پر اسی کو لے لیتے ہیں۔ اس مثال میں دیکھیے حمزہ ہے شروع میں، اس کے بعد جیم ہے، اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد نون ہے، اس کے بعد با ہے۔ تو اس میں ساکن حرف کون سے ہیں؟ جیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور متحرک حروف کون سے ہیں؟ حمزہ ہے اور تا ہے۔ یہ ما قبل آخر یعنی آخری جو حرف ہے اس پر تو جو حرکت آئے گی اس کا ما قبل مکسور ہوگا، اس سے پہلے جتنے حروف ہیں اس میں جو متحرک ہوں یعنی ان پر کوئی حرکت ہوگی، ساکن نہ ہو، تو وہ مضموم ہوں گے۔ تو یہاں پر حمزہ ما قبل آخر نون ہے جو مکسور ہے، اور اس سے پہلے جو ہے تا اور حمزہ یہ متحرک ہے، اس لیے مضموم ہوں گے۔ تنبیہ: اگر ضمہ کے بعد الف واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، جیسے قابل سے قوبل۔ یہ ایک قاعدے کی روشنی میں ہے، اور اس قاعدے کو آگے بڑی کتابوں کے اندر جیسے پنجگنج وغیرہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ یہاں انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ اگر ضمہ کے بعد الف ہو، دیکھیے جیسے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے ہم مجہول بنائیں گے، ماضی مجہول، تو قاعدے کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ قابولا ہونا چاہیے تھا، یعنی ضمہ کے بعد الف، یہ کیا کہتے ہیں قابل نہیں، یہ قاب پر پیش آنا چاہیے تھا، تبھی نہ مجہول ہوگا نا۔ جو فعل مجہول بنانے کا قاعدہ ہے فعل سے فعل، اسی کی روشنی میں جب ہم قابل سے مجہول بنائیں گے تو قاب پر پیش آئے گا اور اس کے بعد الف ہونا چاہیے تھا، مگر جمع کے بعد جب الف ہو تو اس الف کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہونا تو چاہیے تھا جیسے فعل سے فعل، تو قابل سے کو کا پیش کو اور اس کے بعد بلا، مگر جو ہے الف کو واو سے بدل کر قوبیلہ بنا دیا گیا ہے۔ حرکات مضارع مجہول: تمام بابوں کے مضارع مجہول میں
ما قبل آخر مفتوح اور علامت مضارع مضموم ہوگی۔ تو حرکات مضارع معروف تو آپ نے پڑھ لیا، اس میں تفصیل ہے، کچھ ابواب کے اندر کچھ ہوگا، کچھ ابواب کے اندر کچھ ہوگا۔ اب ماضی مجہول کی جو حرکات ہوں گے تمام بابوں کے مضارع مجہول میں ما قبل آخر مفتوح، ما قبل آخر یعنی آخری حرف کا ما قبل، جیسے یوج تنبو، اس میں جو ہے ما قبل آخر ہے با اور اس کا ما قبل ہے نون، یہ دیکھیے مفتوح ہے۔ اسی طرح یقابل میں ما قبل آخر لام یہ آخری حرف ہے، اس کا ما قبل با ہے، یہ بھی مفتوح ہے۔ اور علامت مضارع مجموع ہوں گی۔ علامت مضارع جانتے ہیں، عطینہ ہے، الف تا یا نون، دونوں کی یہاں دونوں جو مثالیں دی ہیں اس میں یا ہی ہے علامت مضارع۔ تو علامت مضارع خواہ یا ہو یا تا ہو، مثال کے طور پر تجتنبو، وہ مضموم ہوگی، اور باقی حرکات بدستور قائم رہیں گے، جیسے یجتنبو، یقابلو۔ حرکات اسم فاعل اسم مفعول، اسم فاعل اسم مفعول دونوں میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم اور آخر میں تنوین آتی ہے، مگر اس میں فاعل کا ما قبل آخر مکسور اور اس میں مفعول کا ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے، جیسے مجتنبن اس میں فاعل اور مجتنبن اس میں مفعول۔ یہ صاحب کتاب نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی حرکات کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں میں علامت مضارع کی جگہ، ظاہر سی بات ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا جو بنانا قاعدہ ہے اس میں اس کی روشنی میں جب ہم فعل مضارع سے اس میں فاعل بنائیں گے تو اس کے شروع میں میم مضموم اور آخر میں تنوین کا اضافہ کیا جاتا ہے، دونوں میں کامن ہے، مگر اس میں فاعل اس میں مفعول کے اندر تمیز کے لیے قاعدے کی روشنی میں اس میں فاعل کا ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے اور اس میں مفعول کا ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے، جیسے مجتنبن اس میں فاعل ہے اور مجتنبن اس میں مفعول ہے۔ آگے ہے ثلاثی مزید فی اور رباعی کے ابواب کا اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل۔ کہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کے ابواب کا جو اس میں ظرف ہے وہ اس میں مفعول کے اوزان پر آتا ہے، اسی طرح اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کے معنی ادا کرنے منظور ہوں تو لفظ ما بہی کو مصدر پر بڑھائیں، جیسے ما بالاجتناب، پرہیز کرنے کا ذریعہ۔ تو کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے جس کی روشنی میں ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کی ابواب سے اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کے اوزان ہم لے کر آئیں۔ اگر اس میں اعلیٰ کے معنی پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے ما بہی یہ مصدر کے شروع میں بڑھانا پڑتا ہے، جیسے ما بالاجتناب، پرہیز کرنے کا ذریعہ۔ اور اگر اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنے ہوں تو لفظ اشدو یا اکبرو یا ان کی مثل مصدر منصوب پر زیادہ کریں، جیسے اشد تنکیلا قرآن کریم کے اندر ہے، بہت ہی بڑا عذاب دینے والا، اسرع التہابا، بہت ہی جلد بھڑک اٹھنے والا۔ تنبیہ: ثلاثی مجرد کے جن بابوں سے لون اور عیب کے معنی باعث اسم تفضیل نہیں آتا کے معنی کے باعث، ثلاثی مجرد کے جن بابوں سے لون اور عیب کے معنی کے باعث اس میں تفضیل نہیں آتا ان سے بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، جیسے اشد حمرتن اور اشد سممن۔ یہ انہوں نے ایک نوٹ دے دیا ہے، آپ نے ثلاثی مجرد کی بحث کے اندر پڑھا تھا کہ جن بابوں سے لون اور عیب کے معنی، جن بابوں میں لون اور عیب، لون یعنی رنگ اور عیب کے مطلب کوئی کمی کے معنی ہوں تو اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا، جیسے مان لیجئے سرخی کے معنی ہے حامارہ، مادہ ہے حامیمرہ، اب اس سے جو ہے ہمیں چاہے کہ اس میں تفضیل ہم احمر کو وزن پر لے کر آئے تو احمر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سرخ، کیونکہ اس کے اندر جو ہے لون یعنی رنگ کے معنی ہیں، تو اسے اس میں تفضیل نہیں آتا ہے۔ مگر جس طرح ثلاثی مزید فی میں اور رباعی مزید فی میں اس میں تفضیل کے معنی اگر ہم پیدا کرنے ہوں تو اس میں اشدو یا اکبرو یعنی ایک الگ طریقے سے جو ہے ان کے اندر معنی پیدا کیے جاتے ہیں معنی، تو اسی طرح ثلاثی مجرد کی جن بابوں میں بھی اس میں تفضیل نہیں آتا ہے، اس کے اندر بھی اگر ہمیں اس میں تفضیل کے معنی پیدا کرنے ہوں تو دوسرے طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسی طرح ثلاثی مزید فی میں جیسے لفظ اشدو یا اکبرو یا ان کی مثل بڑھا کر مصدر منصوب پر زیادہ کر کے معنی پیدا کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم یہ لفظ اشدو وغیرہ بڑھا کر جو ہے مصدر پر
یہ معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اشد حمرتن بہت سرخ رنگ، اور اشد سمن بہت ہی بہرا۔ نوٹ: ہر ایک باب کی صرف صحیح نقشہ آئندہ سبق میں درج ہے، ان کی گردان کر جاؤ۔ تو آگے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ثلاثی مزید فی کے جو گردان ہے ہر ایک باب سے، مثال کے طور پر باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، تفاعل، تفاعل، اور اس کے علاوہ دیگر ابواب اس کی گردان نیچے بیان کر رہے ہیں۔